بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ دیکھو، لوگ کہتے ہیں ہم بادشاہ پہلے کیسے تھے؟ کب تک تم بادشاہ تھے؟ جب تک تم علم کے ساتھ باعمل تھے تب تک بادشاہ تھے۔ بڑی مشہور سی بات ہے، شمس الدین التمش کا ذکر نکلا نا، تو آئیے تھوڑا سا ان کی زندگی کی طرف چلتے ہیں۔ یہ شمس الدین التمش کون ہے پتہ ہے؟ یہ غلام تھا، بغداد کے بادشاہ کا غلام شمس الدین التمش۔ تھوڑا سا ذرا میں تھا کہہ دیا کروں تو آپ اس کو برداشت کر لیا کریں، کیونکہ میں اس واقعے کی سنگینی کو مکمل آپ کے دماغ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ کہوں گا نا کہ غلام تھے تو تھوڑا سا آپ کو کچھ اس کی اہمیت پتہ نہیں چلے گی، تو اس لیے میں آپ کے سامنے یہی بات کہنا چاہتا ہوں تاکہ واقعے کی سنگینی آپ کو پتہ چلے۔ بغداد کے بادشاہ کا غلام ہے شمس الدین التمش۔ دھیان دینا اچل پور والوں، غازی اسلام علی کے بیٹے کے قدموں میں بیٹھ کر ذکر مصطفیٰ اور تعلیمات مصطفیٰ سننے والوں، اچل پور کے سنی مسلمان بڑے خوش نصیب ہیں کہ وہ رہتے ہیں تو اس کی حکومت میں رہتے ہیں جو علی کا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شہید نعرہ شاہ رسالت بہار کی حکومت میں رہتے ہیں، اور آج بھی یار جو مر جاتا ہے لوگ اس کو کارپوریٹر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ 1100 سال ہو گئے زمین کے اندر جانے کے لیے، آج بھی لوگ شہید شاہ کہتے ہیں۔ پتا چلا کہ جس کو اقتدار نبی عطا کرتے ہیں صدیاں بیت جاتی ہے، اقتدار قائم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہنشاہ برار دولہ عبد الرحمن غازی عبد الرحمن دولہ کے قدموں میں بیٹھ کے سننے والوں سنو، شمس الدین التمش غلام ہے، غلام بغداد کے بادشاہ کا۔ بادشاہ کو ایک ضروری کام آیا، اس نے کہا جلدی سے گھوڑا لے، استبل سے جنگجو گھوڑا، اور فوراً بھاگتے دوڑتے جا کام میرا کر کیا۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے نا، ہم جلدی بچوں کو اپنی بائک نہیں دیتے، لیکن کام ارجنٹ آ جائے تو ہمیں کہتے بیٹا ذرا جلدی چابی لے، میری بائک لے کے جا، جلدی سے جا، کام کر کے ہے نا، اجلت جو ہوتی ہے نا، ورنہ عام دنوں میں مانگے بیٹا گر جائیں گا نا، یہ ہو جائے گا، وہ ساری چیزیں ہوتی ہے، لیکن جب کام آ جائے تو خود چابی ہے، بیٹا ذرا جلدی سے کام کر کے، کیونکہ کام جلدی چاہیے نا، اس کی سنگینی بہت جلدی سے تجھے واپس آنا ہے۔ کہا ذرا جلدی سے استبل سے گھوڑا لے، عربی گھوڑا، اور دوڑاتے جا، جلدی سے کام کر گیا۔ کہتے ہیں تاریخ میں آتا ہے کہ یہ شمس الدین التمش جس کے چہرے پہ ابھی داڑھی نہیں نکلی تھی، جوانی کی شروعات تھی، جوانی کی ابتدا تھی، تھا غلام تھا، لیکن اچھے گھرانے کا آدمی، حالات نے غلام بنا دیا تھا، حادثات نے غلام بنا دیا تھا، حوادث روزگار نے غلام بنا دیا تھا۔ یاد رکھنا، اچھے خاندان کے لوگ غلام رہے تو بھی کردار اعلیٰ رہتا ہے، اور برے خاندان کے لوگ آقا بن جائے تو بھی کردار اعلیٰ نہیں رہتا۔ دراصل خاندانی معاملات بھی بڑے عظیم ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ جلدی سے گھوڑا لے جائے، گھوڑا لے کے چلا۔ شمس الدین ابتدائی جوانی ہے، ایک اوٹے پر دو نورانی چہرے والے ولی ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں۔ ایک کا نام ہے قطب الدین بختیار کاکی، دوسرے کا نام ہے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی۔ سبحان اللہ۔ شمس الدین نے دیکھا دو ولی زمین پہ بیٹھے اوٹے پہ، اور میں گھوڑے پہ جاؤں، بے ادبی ہے اولیاء کی بے ادبی ہے۔ کہا دیر سے بادشاہ کے پاس پہنچوں گا، ڈانٹے گا ڈانٹ سن لوں گا، مارے گا مار کھا لوں گا، لیکن ولی زمین پہ بیٹھا ہو، میں گھوڑے پہ جا نہیں سکتا۔ ولی کے ادب میں وہ گھوڑے سے اترا اور گھوڑے کی لگام پکڑ کے پیدل سر جھکا کے جانے لگا۔ بابا قطب نے دل کی بات دل سے جان لی، فرمایا شہاب الدین دیکھو دلی کا بادشاہ جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید امیر القادر صاحب قبلہ، سنی دعوت اسلامی۔ شہاب الدین دلی کا بادشاہ جا رہا ہے، کوئی کھڑا تھا کہا حضرات یہ دلی کا بادشاہ نہیں ہے، یہ تو بغداد کے بادشاہ کا غلام ہے۔ بابا قطب نے کہا اللہ کے بندے کی، اللہ کے ولی کی جس نے تعظیم کی، اب وہ غلام نہیں رہتا، اب اسے بادشاہ مل کر کے رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
सुन्नी दावत इस्लामी। मुझे हैरत है, हैरत तर हैरत है, वली की ताज़ीम में जमीन पे आ जाए तो खुदा दिल्ली का बादशाह बना देता है। जो नबी की ताज़ीम का हक अदा करे उसके मर्तबे क्या होंगे। इसीलिए तो अहले सुन्नत का इमाम कहता है जो नबी के एहतराम करे, नबी की ताज़ीम करे, नबी पे फिदा हो जाए। मेरे इमाम ने कहा है फिर नकीरें करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली। ये शमसुद्दीन बादशाह फिर आजाद हो गए, बादशाह बन गए दिल्ली के। आप देख रहे हैं थोड़ी सी दौलत आए तो दीन का मजाक उड़ाते हो। जब बाबा कुतुब दुनिया से जाने लगे ना, मशहूर सी बात है, कोई नई बात नहीं, फरमाया कि मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाए जिसने किसी गैर महरम पे नजर न डाली, जिसकी कभी तहज्जुद फौत नहीं हुई, जिसकी कभी तकबीर उला जमात से जो तकबीर उला नहीं छूटी, उसने कभी जमात तर्क न की। लोग हैरान थे कि बात तो इमाम तो जंगल से आएगा। फिर दिल्ली में ऐसा बंदा कौन है जो ना महरम को न देखे, जिसकी जमात ना छूटे, जमात तो जमात, तकबीर उला न छूटे, तहज्जुद फौत ना, वो तो जंगल से आना होगा, है ना। अगर आज वसीयत कोई कर जाए तो मैं समझता हूँ शायद जनाजा ही पड़ा रह जाए। यही तो हाल हो। और वसीयत करने का हक भी किसी को कैसे हो, आज कोई ऐसा भी तो हो। लेकिन वो दिल्ली थी, दिल्ली का बादशाह। दिल्ली वाले सोचे कौन आएगा, जनाजा रख दिया गया, देर हुई। आज कोई एमएलए साहब जुमा की नमाज पढ़ते तो अखबार में आता है एमएलए साहब ने फला मस्जिद में जुमा पढ़ा, एहसान किया। ये हाल है, हंसने की बात नहीं है, दुख की बात है। जुमा पढ़ ले आज जनाब तो अखबार में छपता है जुमा पढ़ा। किसी गरीब से मुसाफा किया तो फोटो छपता है गरीब से मुसाफा किया। अब तक बेचारे की गुर्बत छुपी हुई थी, मुसाफा करके उसकी गुर्बत का पर्दा भी उठा दिया। ये हाल है, ये कैफियत है तुम्हारी। लेकिन जब दिल्ली के ताजदार, असल ताजदार बख्तियार काकी का जनाजा रखा हुआ था, लोग नमाज पढ़ के छपाते हैं, वहां हाल यह है कि देर तक इंतजार हुआ। ये नहीं कि चलो पीर वसीयत करके गए तो छलांग लगा दी मुसल्ले पे कि मैंने पढ़ाना है, मैंने पढ़ाना है। नहीं नहीं, कहा देखे मुर्शिद ने किसका इंतखाब किया। बहुत देर गुजरी, जब कोई नहीं आगे आया तो फिर दिल्ली का बादशाह खुद आगे आया, शमसुद्दीन अल्तमश। और आगे आकर के जो मुसल्ले पे खड़े होकर के मुर्शिद के जनाजे से कपड़ा हटाकर कहते हैं आप तो खुद पर्दा कर गए और हमें बेपर्दा कर दिया। अगर ये राज से पर्दा न उठाया होता तो शमसुद्दीन के कफन में ये राज जाता कि मैं भी तहज्जुद गुजार था, इबादत करके यूं छुपाते थे, जमात के यूं पाबंद थे, दीन के यूं पाबंद थे, तब खुदा ने तुम्हें बादशाह बनाया था। आज थोड़ी सी दौलत आती है तो जिना के अड्डे नजर आते हैं, शराब के अड्डे नजर आते हैं, जुए के अड्डे नजर आते हैं। अपनी दौलत पर जितने पाप मुसलमान कर रहे हैं शायद ही कोई कर रहा हो। इंटरनेट पर जितना खर्चा जिना के मनाजिर और ला यानी बातों में हम करते हैं, उससे एक खानदान का खर्चा निकल सकता है। लेकिन इसकी फिक्र है किसी, जैसे मरने को भूल गए, मौत को फरामोश कर गए। नहीं पढ़ाना बच्चों को, नहीं पढ़ना, दीनदार नहीं बनना, नहीं बनाना। बात चल रही थी, बड़े बड़े बादशाहों ने अपने बच्चों को दीन पढ़ाया। जैसा कि आपने सुना, आप जानते हैं बादशाह बनाते नहीं थे जब तक दीन पढ़ाते नहीं, बादशाह बनाते नहीं थे जब तक दीन पढ़ाते नहीं। हमारे बादशाहों के पास भी इतना ही होता, एक ने नहीं पढ़ा उसका अंजाम आज तक हिंदुस्तान भुगत रहा है। जिसने नहीं पढ़ा था दीन उसको अकबर कहते हैं, और उस बदबख्त ने जो दीन इलाही कायम किया था आज तक की उसकी नहुसत है, आज तक उसकी नहुसत है। ये जो खिचड़ी बनाने का जो चलता है ना, सब मिलो सब मिलो सब, ये अकबर की ज़हनियत है। ये ज़हनियत आज तक हिंदुस्तान वाले भुगत रहे हैं। नहीं पढ़ा था उसने, नहीं आता था उसके इल्म दीन, फिर उसको उसकी जियालत ने कहां तक पहुंचाया। वो बदबख्त कहता था ये जो अजान होती है ना, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह से मुराद अल्लाह की जात है, अकबर से मुराद मैं हूं। देखा आपने जियालत कहां तक ले जाती है। और आपको बताऊं, हुजूर मुफ्ती साहब मुफ्ती आजम बरार जल वगैरह और भी नायब मुफ्ती आजम भी जल वगैरह, आपको बताऊं हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया करीब क़यामत, ध्यान से सुनना, थोड़ा ध्यान से, बहुत नाजुक बात कहने जा रहा हूं। कभी लोग ये कहते हैं कि यार ये सैयद अमीनुल कादरी साहब बातें बड़ी ओपन करते हैं, मुझे शौक नहीं है।
اوپن بات اس لیے کرتا ہوں کہ سب کے دماغ میں آئے، کسان کے بھی پڑھے لکھوں کے بھی۔ وہ بات ہی کیا ہے کہ جو دماغ میں نہ آئے۔ میں بھی اصطلاحات اللہ کے فضل سے بیان کر سکتا ہوں، میں بھی پانی کو آب کہہ سکتا ہوں۔ ممم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ میرے سننے والوں میں کچھ بچے بھی بیٹھے ہوئے، یاد رکھیں آپ۔ بات اوپن کرنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ اللہ حق بیان کرنے میں حیا نہیں کرتا، اس کا رسول حق بیان کرنے میں حیا نہیں کرتا۔ لوگ گندی فلم دیکھنے میں کیوں نہیں شرماتے؟ دینی مسئلے سیکھنے میں کیوں انہیں شرم آتی ہے؟ تو بات سنے جو کہنے جا رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ اپنی بیوی کہلانے والی سے زنا کریں گے۔ قیامت کے قریب لوگ اپنی بیوی کہلانے والی سے زنا کریں گے۔ حد ہے، بیوی سے زنا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور حضور کہہ رہے ہیں، جب حضور نے کہا ہے تو بات سچی ہے۔ اس کی تشریح کی ہے علامہ محمد ابن عبد الرسول برزنجی رحمت اللہ علیہ نے۔ اپنی بیوی کہلانے والی سے زنا کا مطلب یہ ہے، سنو، ایمان اور کفر کا علم نہیں ہوگا، علم دین سیکھیں گے نہیں، زبان سے کلمہ کفریہ بک دیں گے، کافر ہو جائیں گے، بیوی نکاح سے نکل جائے گی، پتہ بھی نہیں چلا۔ اب وہ بیوی کہلا رہی ہے لیکن اس کے ساتھ جو رہ رہا ہے وہ زنا ہو رہا ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ آپ کہیں گے مجھے علم نہیں تھا کہ کیا ایمان ہے کیا کفر ہے۔ علم سیکھا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ نہ سیکھنا یہ عذر نہیں ہے۔ آپ نے کیوں نہیں سیکھا؟ کمپیوٹر کے لیے 3 مہینے نکالے نا آپ نے، بائک چلانے کے لیے ٹائم نکالا نا آپ نے، تجارت سیکھنے کے لیے وقت نکالا نا آپ نے، دنیاوی ڈگری کے لیے 25 سال تک پڑھتے رہے پیسے خرچ کر کے۔ ایمان اور کفر کے معاملات سیکھنے کے لیے آپ نے 3 دن کیوں نہیں صرف کیے؟ اتنا مشکل تو تھا نہیں دین۔ آپ کسی عالم کے پاس 3 دن بیٹھ جاتے تو بھی کم سے کم اتنا علم سیکھ لیتے کہ ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے۔ شارح بخاری علامہ شریف الحکم جدی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ گانے جس میں کلمات کفریہ ہو، کوئی راضی رہ کر کے گائے گا یا سنے گا وہ کافر ہو جائے گا، اس کی بیوی اس کے نکاح سے باہر ہو جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے؟ بہت آسان ہے کافر کا مسلمان ہونا، بہت مشکل ہے مسلمان کا مسلمان ہونا۔ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، صرف جمعہ کی نماز پڑھ کے اور جمعہ کے دن ٹوپی پہن کے تم مسلمان ہو جاؤ گے، بڑے کا گوشت کھا کے تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ نہیں، اسلام کی باریکیوں کو میں پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اور اس کے لیے آج آپ کو بہت دور کا سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ دور نہیں رہا کہ جیلان کا شہزادہ ماں کو چھوڑ کر بغداد جاتا ہے، اب وہ دور نہیں رہا کہ سنجر کا شہزادہ ماں باپ کو چھوڑ کر کے مدینہ منورہ تک جاتا ہے، اب وہ دور نہیں رہا سمرقند اور بخارا کی خاک چھاننی پڑتی ہے۔ یار اتنا آسان ہو گیا، جس نیٹ پہ بیٹھ کے زنا کے مناظر دیکھتے ہو اسی نیٹ پہ 2 گھنٹے دے دو تو آپ 5 سال میں عالم دین بن سکتے ہیں۔